بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے فرسٹ ایئر کلاس کا۔ میں نصر اللہ پتافی، آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں یہ نظم مستقبل کی جھلک کے پہلے 4 شعر ان کی تشریح کروا دی تھی، اور آج ہم 5ویں شعر سے شروع کرتے ہیں اس لیکچر میں۔ دیکھیں، شعر ہے کہ میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نکتہ نکتہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا۔ تو اہل سخن کے معنی شاعر، ادیب یا دانشور، اور نکتہ نکتہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نکتہ کے معنی خیز بات، بامعنی بات، ایسی بات جو کسی نہ کسی مطلب اور مقصد تک پہنچتی ہو۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ میرے جیسے سینکڑوں شعراء پیدا ہوں گے جن کا ہر شعر آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے صرف ہوگا۔ دیکھیں، مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ حریت کا مطلب ہوتا ہے آزادی کے، آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ وہ قوم، مسلمان قوم، برصغیر کی قوم، جس پر تقریباً 100 سال سے انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف علماء نے، سیاسی رہنما نے اور شعراء کرام نے مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور انہیں آخر کار ایک جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو مولانا ظفر علی خان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب طرز ادیب، بے باک صحافی اور نڈر سیاستدان اور قادر الکلام شاعر تھے۔ مولانا ظفر علی خان اعلیٰ پائے کے شاعر اور آزادی پسند رہنما تھے، لیکن حریت پسندی انگریزوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چنانچہ انگریزوں نے مولانا کو کئی بار قید کیا۔ مولانا علل اعلان لوگوں کو اپنے اخبار زمیندار میں انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے اکساتے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے زمیندار بھی بند کر دیا۔ ان کا ایک اخبار نکلتا تھا زمیندار، وہ بند کر دیا۔ لیکن مولانا ظفر علی خان نے حریت پسندی کی تبلیغ جاری رکھی۔ بقول ظفر علی خان، میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میں غلاموں کو دیا کرتا ہوں درس حریت، میرا پیشہ ہے بغاوت، باغی کہلاتا ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں ایک اور پیش گوئی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج میں اکیلا ہی آزادی کا علم بردار ہوں، لیکن وہ جلد ایک دن آنے والا ہے جب برصغیر میں کئی آزادی کے علم بردار شاعر جنم لیں گے۔ یعنی ایک شاعر نے اس کی عکاسی کچھ یوں کی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ چنانچہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کئی اور شعراء جنم لیں گے جو اپنے اشعار سے قوم میں جذبہ آزادی پیدا کریں گے، اور واقعی یہ کام شعراء یعنی اقبال، ظفر علی خان، حسرت وغیرہ جیسے عظیم شعراء نے کیا، کیونکہ شاعری کی اہمیت سے کسے انکار ہے۔ شاعری ساحر ہے، ایک جادو ہے، ایک پرزور ہے، خالق جذب ہے اور خالق ہمت ہے۔ الغرض کسی انقلاب کے لیے شاعری بہت لازم ہے۔ تاریخ ہمیں شعراء کی طاقت کی بیشتر مثالیں پیش کرتی ہے۔ برطانیہ کے قومی شاعر لارڈ بائرن نے اپنی شاعری سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، اس لیے کہ شاعری میں تاثیر ہوتی ہے، اور کلام شاعر جو ہے وہ باطن کو چھیڑتا اور روح کی گہرائیوں کو گدگداتا ہے، کیونکہ شاعری خون جگر سے تربیت پاتی ہے۔ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے،
خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ ایک روز برصغیر میں کئی انقلاب آئیں گے اور وہ انقلابی شعراء جنم لیں گے جو اپنی شاعری سے برصغیر کی تقدیر کا پانسا پلٹ دیں گے۔ یہ لوگ برصغیر کے لوگوں کو آزادی پر اکسائیں گے، ان کے جوش و جذبے سے معمور تمام مسلمانوں میں جوش بھر دیں گے۔ ان کا کلام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے گا، وہ آزادی کے لیے بھرپور جد و جہد کریں گے۔ اور آج ہندو مسلم اتحاد کے نعرے لگ رہے ہیں، جب شعراء ہندوؤں کے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے تو پھر اتحاد کے حامی بھی بٹوارہ چاہیں گے۔ الغرض میری شاعری اور میرے ہمنوا شعراء کی شاعری قوم کو بیدار کرے گی۔ دوسرا شعر ہے کہ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ دیکھیں، ڈھائی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ استعمار ہوس ملک گیری کے تحت کسی ملک پر ناحق قبضہ کرنا، یعنی استعمار کا معنی مطلب یہ ہے کہ وہ برطانوی بنیاد جو کسی ملک پر قبضہ کرنے کی ہوس سے ناحق طور پر قبضہ کرتے ہیں، اور پاسبان کے معنی محافظ یا حفاظت کرنے والا۔ مفہوم ہے اس کا کہ جلد ہی یورپی استعمار کی بنیادیں گرا دی جائیں گی اور ایشیا اپنے حقوق کا خود محافظ بن جائے گا۔ مولانا ظفر علی خان جو کہ تحریک پاکستان کے ایک روح رواں مجاہد بھی تھے اور رہنما بھی تھے، وہ تشریح طلب شعر میں ایشیا و ہند کا سیاسی پس منظر جاننا ضروری ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انگریز شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت یعنی 1600 میں سیاحت کے لیے ہندوستان آئے، پھر 1610 میں ملکہ الزبتھ نے شہنشاہ جہانگیر سے تجارت کا قانونی اجازت نامہ حاصل کیا۔ چنانچہ انگریز بحیثیت تاجر برصغیر میں آنے جانے لگے، لیکن 1707 میں عظیم مغل تاجور اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی۔ یہ طوائف الملوکی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سے بادشاہ آ کر اپنی اپنی الگ ریاست قائم کر کے بیٹھ گئے، ایک ایک شہر پر، ایک ایک صوبے پر الگ الگ ان کی ریاست اپنا حکومت ہو گئی، اسے کہتے ہیں طوائف الملوکی۔ تو انگریزوں نے یہاں قلعوں کی تعمیر شروع کی اور ملک کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی۔ 1757 میں سب سے پہلے انگریزوں نے میر جعفر کی غداری سے بنگال ہتھیا لیا تھا، حتیٰ کہ 1762 کی جنگ بکسر کے بعد، جنگ بکسر، اس کے بعد مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی نے خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور 1857 میں مغلوں کے قلعہ کما کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کی براہ راست عملداری میں دے دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، بہت سے دوسرے ایشیائی ممالک میں تقریباً اسی طرح یورپیوں نے قبضہ جما لیا، لیکن مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ ایک روز برصغیر کے لوگ تاج برطانیہ کا جوا اتار پھینکیں گے، یعنی بقول شاعر کہ کسی روز خود غرق ہو جائے گی، کسی روز خود غرق ہو جائے گی، بہت بہہ چکی ہے یہ کاغذ کی ناؤ۔ ایک روز عراق و حجاز سے بھی یورپ والوں کے اقتدار کا جنازہ نکل رہا ہوگا، ایک روز فلسطین، اردن اور شام سے بھی یورپی ہوس گیریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور چنانچہ ایشیا سے یورپی استعماری طاقتوں کا مکمل طور پر دیوالیہ نکل جائے گا۔ ان کی حکومت کی طرح ان کی نام نہاد تہذیب بھی ایک روز خاک میں مل جائے گی۔ علامہ اقبال نے اس کی عکاسی کچھ یوں کی ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان کی پیشگوئی مبنی بر حقیقت تھی، جیسے کہ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یورپی استعمار کا جنازہ 1946 سے 1950 کے
دورانیے میں نکل گیا تھا، اور اپنا پاکستان کا قیام بھی ان کی زندگی ہی میں وقوع پذیر ہوا۔ مغربی استعمار کی اقتدار کی عمارت بھی شگاف پر پڑ گئے، اور جن ممالک میں استعماری طاقتوں کا قبضہ تھا وہاں سے یہ لوگ دھکے دے کر نکال دیے گئے، اور اس طرح ایشیا اپنے حقوق کا خود محافظ بن گیا، ایشیائی خود ایشیا پر حکمران بن گئے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دار الحرب ہے دار الامان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ذرا، نغمہ گیت یا ترانہ، اور حرم کے معنی خانہ کعبہ یا مسجد، مسلمانوں کی عبادت گاہ، دیر مندر یا بت خانہ، دار الحرب جنگ و جدل کا مقام جہاں مسلمانوں کی عبادات یا دین مکمل آزادی نہ ہو اسے کہتے ہیں دار الحرب، یا جہاں مارکہ حق و باطل ہو۔ دار الامان پناہ گاہ، وہ ملک جہاں امن ہو، جہاں سکون ہو۔ تو دیکھیں ذرا مفہوم اس کا کہ مساجد اور مندروں میں عبادت کی مکمل آزادی ہوگی، اور برصغیر دار الحرب سے دار الامان میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیں مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بتاتے ہیں کہ برصغیر کے ہندو اور مسلمان دونوں ہی انگریزوں کی غلامی سے نجات کے خواہاں تھے۔ انہیں مساجد، مندروں، گوردواروں وغیرہ میں آزادانہ طور پر اپنی عبادت کی مکمل آزادی نہ تھی۔ مزید برآں انگریز مسلمانوں کو اسلام سے دور اور عیسائیت کے قریب لا رہے تھے، جیسا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اگرچہ برسوں کا ایک پختہ لاوا تھا، لیکن اس کی فوری وجہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی سور کی چربی لگی ہوئی بندوقوں کا زبردستی استعمال کرانا تھا۔ الغرض آئے دن اس طرح کے واقعات پیدا ہوئے تھے، اور عیسائیوں کو برصغیر میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے حکومت کا تعاون بھی حاصل تھا۔ چنانچہ ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اب جلد ہی فرنگیوں کے اقتدار کا جنازہ نکلنے والا ہے، اور مساجد یعنی حرم اور بت کدے یعنی دیر میں لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی ادائیگی مکمل آزادی مل جائے گی۔ اور دوسرے مصرے میں، اس شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے دار الحرب اور دار الامان کے تاریخی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، اور یہ دار الحرب اور دار الامان جو تاریخی اصطلاحات ہیں، اس میں برصغیر پاک و ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ عیاری اور مکاری سے کام لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک تھے، اس کے دوران انگریزوں نے برصغیر کے مسلم سپاہی بھرتی کیے، اور مسلم رہنماؤں سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ترکی کی خلافت اور مقدس مقامات کو کچھ نہ کہیں گے، لیکن فتح کے بعد خلافت ختم کر دی گئی اور ترکی کی عظیم سلطنت پاش پاش کر دی گئی۔ اس سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، اور علماء نے برصغیر کو دار الحرب قرار دیا اور مسلمانوں کو افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کو کہا۔ چنانچہ یہ مسلمان اپنی جائیدادیں اونے پونے داموں فروخت کر کے برصغیر اپنا افغانستان چل دیے، جہاں کے بے درد حاکم نے انہیں سرحدوں سے ہی لوٹا دیا، اور یہ مسلمان واپس برصغیر آ کر مزید شکستہ حال اور مایوس ہو گئے۔ لیکن ظفر علی خان پر امید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی برصغیر جو آج دار الحرب بنا ہوا ہے دار الامان میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ جب انگریزوں کا اقتدار ختم ہوگا اور جنگ و جدل کا بازار ختم ہو جائے گا تو یہ ملک بھی دار الامان بن جائے گا۔ شاعر مسلمانوں کو یقین دلا رہا ہے کہ برصغیر آزاد ہوگا، کیونکہ آزادی کے لیے
عزم صمیم لازمی ہے۔ جب تک پختہ ارادہ نہ ہو آزادی کا تب تک آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، غلامی میں نہ حکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ الغرض مولانا کہتے ہیں کہ ایک دن برصغیر پر یہاں کے باسیوں کا راج ہوگا۔ تو بیٹا آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہ لیکچر ہمارے سکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں ان باکس میں آ کر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب وہاں بھی دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔